حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے، تقوی والی صفت ان کے اندر بہت زیادہ موجود تھی۔ شروع میں یہ بادشاہ تھے، خلیفہ وقت تھے اور بڑے محل کے اندر رہتے تھے، نوکر چاکر تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دل کی دنیا بدلتے ہیں تو پھر اس وقت پتہ بھی نہیں چلتا کہ ایک ایسی بات ہوتی ہے کہ جس سے زندگی بدل جاتی ہے۔ اگر دل پہ مہر لگی ہو تو جتنی 100 باتیں ہو جائیں لیکن وہ دل پہ اثر بھی نہیں کرتی، کیونکہ گناہوں نے ہمارے دلوں کو بالکل سیاہ کیا ہوا ہے۔ دل ہی نہیں کرتا کوئی اچھی بات سنیں یا پھر اس پہ عمل کریں، کوشش کریں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ گئے اور جا کر کے اپنے محل کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے کمرے کے اندر جا کے دیکھا، ایک نوکرانی کام کرتے کرتے باندھی جو تھی وہ میرے بستر پر اسی بیڈ پہ لیٹ گئی، نرم بستر تھا، تھکی ہاری تھی، اسے نیند آ گئی اور مجھے غصہ آیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر کے اس کو اٹھا کے اسے تھپڑ مارا۔ بادشاہوں کے محل کے اندر ان کے بستر پہ تو سو رہی ہے۔ جیسے ہی انہوں نے مارا تو وہ رونے لگی اور تھوڑی دیر کے بعد ہنسنے لگی۔ تو یہ حیران تھے کہ بھی رو بھی رہی ہے، ہنس بھی رہی ہے، وجہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ اس سے پوچھا، بھی رونا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ تھپڑ لگا ہے، ہنستی کیوں ہے؟ کہا روتی تو اس لیے ہوں کہ آپ نے مجھے تھپڑ مارا، تکلیف ہوئی، اور ہنستی اس لیے ہوں کہ یہ تو میں تھوڑی دیر کے لیے سوئی ہوں تو فوراً مجھے سزا مل گئی ہے، تو جو ہمیشہ کے لیے یہاں پہ سوتا ہے اس کے لیے کتنی سزائیں ہوں گی۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں بات بیٹھی، ذہن میں بیٹھی کہ واقعی یہ بات ہے کہ ہم عیش و آرام میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ کے ذکر کو بھولے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک یہ بات تھی، ایک اور بات تھی کہ ایک مرتبہ میں رات کو سویا ہوا تھا، اسی بیڈ پہ محل میں سویا ہوا تھا کہ اتنے میں دوڑنے کی آواز آئی، محل کی چھتوں کے اوپر دوڑنے کی آواز آئی۔ تو میں نے جا کے پوچھا بھی کون ہے؟ کہا کہ ہمارا گھوڑا، کوئی لوگ تھے بھی، ہمارا گھوڑا جو ہے وہ گم ہو گیا ہے، ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو کہا کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ گھوڑا اگر ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے تو وہ جانور ہے، وہ جنگلوں میں جا کے دیکھو، ادھر کیا کرنے آئے ہو؟ محل کے اندر بھی گھوڑا مل جائے گا تمہیں، وہ ادھر تو نہیں ملے گا۔ تو آگے والے نے کہا کہ جیسے محل کے اندر کوئی گھوڑا نہیں مل سکتا، کوئی جانور نہیں مل سکتا، جنگلات میں ملے گا، ایسے ہی اللہ کی ذات بھی ان محلات میں، عیش و آرام میں نہیں ملے گی۔ دنیا کی محبت دل میں بسی ہو اور پھر کہو کہ اللہ بھی دل میں آ جائے۔ دل تو ایک صاف برتن ہے، اس کے اندر جو چیز ڈالو گی وہی ڈلے گی۔ دل کے اندر دنیا کی محبت ہے وہی آئے گی، دل کے اندر اللہ کی محبت ہے تو اللہ کی محبت ہی آئے گی۔ ایک صاف پانی ہے، شفاف پانی ہے برتن کے اندر، اس کے اندر اگر گندگی ڈال دی جائے تو ہم تو گرا دیں گے، اس کو کوئی استعمال بھی نہیں کرے گا۔ تو ایک صاف دل جس میں اللہ کے رسول کی، دین اسلام کی محبت ہو، اس میں گناہ آ جائیں، ان کی جو ہے وہ خرابی آ جائے اور اس کے اندر وہ گناہوں کا زہر آ جائے تو وہ پھر پاک صاف تو نہیں رہے گا۔ تو فرماتے ہیں میرے دل میں یہ بات اثر کر گئی، میں نے یہ محل چھوڑ دیا اور جنگلات میں چلا گیا، اللہ کو راضی کروں گا، بس اللہ راضی ہو جائیں، دنیا کی محبت یا اللہ نکال دے دل سے، اللہ نے نکال دی، مانگنے سے بھی ہوتا ہے۔ اللہ ضرورت بس پوری فرماتے جائیں، بس ہمیں دنیا کی نہیں، اس کی محبت نہ ہو دل میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دولت نصیب فرمائی۔ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ ایک وزیر تھا ان کا، ایک مرتبہ اسی جنگل سے گزر رہا تھا جہاں پہ یہ موجود تھے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہاں پہ اب جاتے تھے۔ تو اس وزیر نے کہا کہ حضرت جی آپ اتنے اللہ کے ولی بنے ہوئے ہیں، محلات کے اندر تھے، عیش و آرام کے اندر تھے، بادشاہی تھی، سب پہ حکم چلاتے تھے، اب یہاں پہ آپ موجود ہیں، کوئی فائدہ ہوا؟ کہنے لگے میں تجھے وہاں کے جو احکامات تھے انہی کو سامنے رکھ کر کے میں تجھے ان پہ حکم چلا کے دکھاؤں، یہ جو سمندر ہے، یہ جو پانی ہے، اس کے اندر جو مچھلیاں، ان پہ حکم چلاؤں، میں تجھے بتاؤں کہ یہ کیسی بادشاہت ہے؟ اس نے کہا جی بتائیں۔ ہاتھ کے اندر سوئی تھی، کپڑوں کو پیوند لگا رہے تھے۔ جب دل سے دنیا نکلتی ہے تو صرف اللہ کی محبت آ جاتی ہے، پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ جو میرے ہاتھ میں سوئی تھی وہ پھینکی
اور پھر میں نے مچھلیوں سے کہا کہ وہ سوئی لاؤ. میں نے سوئی کا کہا تو ایک مچھلی سونے کی سوئی لے آئی، ایک مچھلی چاندی کی سوئی لے آئی. میں نے کہا نہیں یہ مجھے نہیں چاہیے، میری اپنی ہی سوئی لے کے آؤ. تو ایک مچھلی وہ میری اپنی ہی سوئی لے گی. اللہ پھر ایسی کرامات کو بھی ظاہر پھر فرما دیتے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہاتھوں میں یہ دل ہے، اللہ جس طرح پھیرنا چاہے پھیر دیتے ہیں. انسان کے اختیار میں ہے کہ جیسی زندگی گزارے، پھر اس کا حساب بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہے. یہ اللہ کو راضی کرے گا، مخلوقات اس سے راضی ہو جائے گی. یہ اللہ کے کام کرنے لگ جائے گا، اللہ اس کے کاموں میں لگ جائے گے، اس کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. اللہ سے ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.